نورین نیازی کو یہ بیان نریندر مودی نے اور نیتن یاہو نے لکھ کر بھیجا تھا کہ یہ پڑھ کے گا کے سنا دیں. انہوں نے گا کے سنا دیا. ایسے الزامات لگائیں گے اور آپ کہیں کہ آپ کو کوئی کچھ نہ کہے، ایسا نہیں ہو سکتا. نورین باجی کا جو بیان ہے، چاہے وہ کسی کی بھی بہن، چاہے یہ میرے باپ کی بہن کیوں نہ ہو، یہ قابل گرفت ہے. علیمہ باجی کا کاروبار ہے خیبر پختونخوا میں، بہت سارے ان کی مائننگز ہیں، گولڈ مائننگ ہے، کول مائننگ ہے، کرومائٹ مائننگ ہے. یہ سارا کاروبار ان سب کا بند ہو جائے گا. سر، آپ کی حکومت نے کل اعلان جو کیا ملک کے 2-3 ہزار امیر خاندانوں کو چھوڑ کر، لیکن جو جھٹکا غریب عوام کو سر لگا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اگر پیٹرول پرائسز طے ہوں گی تو اشیاء خورنوش کی قیمتیں روزانہ کی بنیاد پر ہوں گی، ٹرانسپورٹیشن کے کرائے روزانہ کی بنیاد پر طے ہوں گے. اس کی سر منطق کیا ہے؟ ویسے انٹرنیشنلی اگر اسے سٹینڈرڈ مان بھی لیا جائے تو اسی وقت یہ فیصلہ کیوں کیا گیا جب عالمی سطح پر روز بروز اضافہ ہی قیمتوں میں ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اقرا. دیکھیے، اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کا بھی یہ مطالبہ تھا اور کچھ جرنلسٹ جو تھے تو ان کا بھی یہ مطالبہ تھا کہ پیٹرولیم پرائسز کو اوگرا کے حوالے کر دیں اور یہ اوگرا دیکھے. تو ہم نے اوگرا کے حوالے کر دیا ہے. اب کہیں پہ تو کوئی رک جائے نا. مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک پالیسی کو ہم چلاتے رہیں، وہ بھی ناقابل قبول، یہ اناؤنس کر دی تو یہ بھی ناقابل قبول، تو پھر کیا چلے گا؟ انفیکٹ جو پیٹرولیم پرائسز ہوتی ہیں لوکل مارکیٹ میں پر بیرل جو ریٹ ہوتا ہے وہ، پھر جہاز کا خرچہ، پھر ڈالر کا ریٹ، اور پھر جو آج کل جنگ چھڑی ہوئی ہے ایران اور امریکہ کی، تو مارکیٹ میں پروڈکشن کتنی ہے؟ 70% تیل وہاں سے آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کی پرائسز پر اثر انداز ہوتی ہیں. اب پیٹرولیم پرائسز اٹھ جائے یا اوپر چلی جاتی ہے تو اس پہ ہم میڈیا میں آپ کے سامنے جواب دے، باہر جاتے ہیں تو اپنے حلقوں میں عوام کے سامنے جواب دے، لیکن وہ ناکردہ گناہوں میں پھر حکومت کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو رگڑا جاتا ہے. سو اٹس بیٹر، حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ تھوڑا سا اس طرح چلا کر دیکھتے ہیں. روز آپ اوگرا کی ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹ کیا ہے، اس پہ ٹیکسز کیا آ رہے ہیں، اس پہ ٹرانسپورٹیشن کیا آ رہی ہے، اس پہ ایکسپینسز کیا ہیں، اور آج مجھے پیٹرول پمپ پہ کتنے کا پر لیٹر پڑ رہا ہے. تو میرے خیال میں حکومت نے ساری چیزیں شفافیت کے ساتھ قوم کے سامنے رکھ دی ہے کہ جو ہم پر الزام لگایا جاتا تھا کہ پی ڈی ایل اور لیوی قیمت میں 1700 ارب اور 2000 ارب اور 5000 ارب یہ کما لیے، وہ کما لیے، آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو ہم نے فائدہ دے دیا. تو یہ سارے الزامات دھونے کے لیے اور عوام کے سامنے صاف اور شفاف ٹرانسپیرنٹ طریقہ کار کے ذریعے جو پیٹرولیم پرائسز ہوں گی وہ ہوں گی. اگر پبلک کو پسند نہیں آیا ہم اس کو پھر ریکنسیڈر کریں گے، اس کو پھر ریویو کریں گے. سر، تحریک انصاف کی بات کر لیتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم مذاکرات پہ آتے، نورین نیازی صاحبہ کا نیا بیان بھی آپ نے سن لیا ہوگا. انہوں نے تو خیر ایک ایسی بات کر دی جو شاید کسی بھی پاکستانی کو قابل قبول نہ ہو. انہوں نے کہا کہ پاک فوج اور مودی کا گٹھ جوڑ ہے. ایک تو یہ، لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ پھر سے جو آپ لوگوں نے مذاکرات کی دعوت دی ہے، اس بیان کے بعد کچھ کھٹائی میں معاملات پڑتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں یا حکومت نظر انداز کر دے گی اس کو؟ کچھ مذاکرات کی امید روشن ہو گئی تھی اور کچھ امید چل پڑی تھی کہ مذاکرات ہونے لگے ہیں. عمران خان کے باہر نکلنے میں یا ان کو کوئی ریلیف دینے میں اس کی اپنی پارٹی کے اور اس کے اپنے خاندان کے گھر کے لوگ بھی شامل ہیں. اور علیمہ باجی کا کاروبار ہے خیبر پختونخوا میں، بہت سارے ان کی مائننگز ہیں، گولڈ مائننگ ہے، کول مائننگ ہے، کرومائٹ مائننگ ہے. یہ سارا کاروبار ان سب کا بند ہو جائے گا. اور باجی نے جو سٹیٹمنٹ آج دی ہے نورین نے، اگر آپ اس کو اپنے کاسہ حب الوطنی میں ڈال دیں ان کے بیان کو تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ بیان کیا ہے. یہ پاکستان میں موجود اور ملک سے باہر پاکستان کے جتنے دشمن ہیں جو کل عدم تنظیمیں ہیں، یہ باتیں وہ کرتی ہیں. بتائیے بی ایل اے کیا کہتا ہے، بی آر آئی کیا کہتا ہے، دہشت گرد تنظیمیں جو طالبان ہیں وہ کیا کہتے ہیں، یہی الفاظ ہوتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ اب آپ اس فوج کو جو جنگ بھی جیت کر لائی ہے، جو عزت بھی کما کر لائی ہے، اب اس فوج پر ایسے الزامات لگائیں گے اور آپ کہیں کہ آپ کو کوئی کچھ نہ کہے،
ایسا نہیں ہو سکتا. نورین باجی کا جو بیان ہے, چاہے وہ کسی کی بھی بہن, چاہے یہ میرے باپ کی بہن کیوں نہ ہو, یہ قابل گرفت ہے. ٹھیک ہے. یہ قابل گرفت ہے اور انہوں نے ریڈ لائن کراس کر لی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا الزام کہ جو جنگ ہم انڈیا سے جیت کر آئے ہیں آپ اس کو گٹھ جوڑ سمجھتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو آپ نے بیان دیا ہے, نورین نیازی کو یہ بیان نریندر مودی نے اور نیتن یاہو نے لکھ کر بھیجا تھا کہ یہ پڑھ کے گا کے سنا دیں. انہوں نے گا کے سنا دیا. اختیار صاحب چلیں یہ تو اب تو سمجھ لینا آپ نے کہا قابل گرفت ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ملاقات جہاں پہ شاید ہو سکتی تھی اب وہ شاید آپ بالکل ہی اس بیان کے عوض پہ نہ کرائیں. بلاول بھٹو زرداری آزاد کشمیر میں کھڑے ہو کر آپ کے وزیر دفاع خواجہ آصف سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. انفیکٹ کہہ بھی رہے ہیں وزیر اعظم سے کہ آپ انہیں کابینہ سے باہر نکالیں. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ آبنائے ہرمز کھلوا سکتے ہیں تو آزاد کشمیر کے حالات بھی بہتر کرا سکتے تھے. آپ کے اتحادی ہیں اور ایک اتحادی جماعت کے سربراہ اگر ایسا الٹیمیٹم وزیر اعظم کو سر دیتے ہیں تو آپ کے وفاقی اتحاد کی تو پھر بنیادیں تھوڑی سی لگتا ہے ہل رہی ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ بلاول صاحب کو ایسا بیان دینا چاہیے تھا. بلاول صاحب بڑے لیڈر ہیں اور بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں, اور ایسی پارٹی جس کو ہمارے مخالف سے ہی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جمہوری جماعت ہے, آئین اور دستور پاکستان کو ماننے والی جماعت ہے. کبھی انہوں نے پاکستان پر اور دستور پاکستان پر حملہ آور ہونے کی کوشش نہیں کی. حالانکہ اس خاندان کی شہداء کی ایک تاریخ ہے, لیکن ان کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے. ان کو اس لیول پر آ کر ایک وزیر کا استعفیٰ طلب نہیں کرنا چاہیے. لیکن اختیار ولی صاحب بلاول بھٹو جب یہ کہتے ہیں کہ خواجہ آصف نے کشمیری عوام کی شناخت پر بات کی ہے جو قابل قبول نہیں ہے اور انہوں نے قومی اسمبلی میں معذرت بھی نہیں کی, آپ کے خیال میں یہ خواجہ آصف صاحب کی ذاتی رائے تھی؟ کیا واقعی نون لیگ کی پالیسی نہیں تھی؟ اور اگر نہیں تھی اور ان کا ذاتی بیان تھا تو اس بیان پر پھر پیپلز پارٹی کے تحفظات آپ لوگوں کو دور نہیں کرنے چاہیے, وزیر اعظم کو دور نہیں کرنے چاہیے؟ دیکھیے, وہ پرائم منسٹر اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بیچ میں ایک کمیونیکیشن رہتی ہے اور ڈائریکٹلی وہ بات کر سکتے ہیں. اس کو تقریروں تک نہیں رکھنا چاہیے اور جلسوں کی زینت نہیں بنانا چاہیے. خواجہ آصف صاحب نے اپنی رائے دی, وہ ان کی ذاتی رائے تھی, وہ جماعت کی رائے نہیں تھی جہاں تک میرا خیال ہے. اور انہوں نے ایک بات کر لی, وہ خود بھی ایک لیجنڈ اور سیزن پولیٹیشین ہے. اس ملک کی جمہوریت کو بہت بڑا وقت اور اپنی زندگی کا وقت وہ دے چکے ہیں. وہ ان کی بڑی قربانیاں ہیں. جو انہوں نے کہا ان سے جو ہے تو بات چیت کی جا سکتی ہے, بالمشافہ بھی آپ پوچھ سکتے تھے. تو اس کی تقریروں کی زینت بنانا, جلسوں کی زینت بنانا, میرے خیال میں اس سے بات مزید بگڑے گی, درست نہیں ہے.